الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى أجمعين واللعنة الدائمة ولا أعداء محمد أما بعد وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين بشر الله. مسئلہ نمبر 265 ہے 265 يثبت خيار العيب للزوجة فيما إذا كان للزوج أحد العيبين التاليين. سید ثانی یہاں پہ یہ فرماتے ہیں کہ بیوی کے لیے جو ہے وہ خیار عیب میں سے فقط 2 عیب ایسے ہیں کہ جو شوہر کے اندر اگر موجود ہوں تو بیوی کو وہاں پہ خیار فسخ نکاح ملتا ہے. یعنی کہ یہ 2 عیب جب بھی شوہر کے اندر پیدا ہو جائیں گے تو بیوی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ نکاح کو فسخ کر دے اور طلاق لیے بغیر اپنے نکاح کو ختم کر کے چلی جائے. اس میں سے پہلا عیب وہی ہے کہ مرد کا جو ذکر ہے اعلیٰ تناسل ہے وہ کٹ جائے، اور جو دوسرا ہے کہ وہ جماع کی قابل نہ رہے، یعنی وہ نامرد ہو جائے. جماع کی قابل نہیں رہے گا تو خاتون کو یہ اختیار ملے گا کہ اس کو چھوڑ کے چلی جائے یا نکاح کو کیا فاسد کر دے. یثبت خیار العیب للزوجۃ، بیوی کے لیے خیار عیب ثابت ہوتا ہے فیما اس صورت میں اذا کان فی الزوج جب شوہر میں موجود ہوں احد العیبین التالیین، یہ آنے والے 2 عیب کیا ہیں موجود ہوں. پہلا کہ الجب ہے، جب کسے کہتے ہیں وہ وقت اور ذکر کہ ذکر جو ہے وہ کٹ جائے بحیث اس طرح سے کٹے کہ لم یبقى منہ کہ اتنا حصہ بھی اس کا باقی نہ رہے کہ ما یمکن الوطء بہ کہ جس کے ذریعے سے جماع کرنا اور وطی کرنا کیا ہے ممکن ہو. اور دوسرا کیا ہے العنن ہے. عنن کی خود تشریح کر رہے ہیں کہ وہ المرض. عنن اس بیماری کو کہتے ہیں کہ المانع من انتشار العضو، کہ جو اس بات سے مانع بنتی ہے کہ پھر جو عضو ہے اس کے اندر انتشار پیدا نہیں ہوتا، یعنی اس کے اندر وہ پھیلاؤ نہیں ہوتا اور وہ جماع کے قابل کیا نہیں بنتا. وہی نامردگی ہے، نامردگی جسے ہم تعبیر کرتے ہیں، ہوشیاری پیدا نہیں ہوتی. یعنی اس طرح ہوشیاری پیدا نہیں ہوتی کہ بحیث لا یقدر معه العلاج کے جس کی صورت میں وہ علاج کے اوپر کیا قادر ہو سکے. علاج کا مطلب کیا ہوتا ہے اولجہ وہ داخل کرنا، گھسانا. تو علاج کیا مطلب داخل کرنے کے اوپر، دخول کے معنی میں آتا ہے. یعنی اتنا بھی اس کے اندر جو ہے وہ پھیلاؤ پیدا نہیں ہوتا اور ہوشیاری پیدا نہیں ہوتی کہ وہ اس کے ذریعے سے کیا اس کو داخل کر سکے، یعنی آپ کہہ دیں نامردگی. یثبت خیار للزوجۃ فی الجب، یہ جو جب والی پہلی صورتحال تھی کہ کٹ جانا علیہ ذکر کا، اس میں زوجہ کو اختیار ثابت ہوتا ہے سواء اکان سابقا العقد، چاہے نکاح سے پہلے جو ہے اس کا کٹا ہوا ہو، امکان حادثا بعد ہو یا نکاح کے بعد جو ہے وہ ایسا حادثہ پیدا پیش آ جائے، اور بعد العقد والبت من یا جو ہے وہ نکاح بھی ہو گیا، ایک دفعہ جماع بھی ہو گیا، جماع وغیرہ ہوتا اور بعد میں کیا ہے یہ صورتحال پیدا ہو جائے. یعنی یہ عیب جب بھی پیدا ہو تو خاتون کو کیا اختیار مل جاتا ہے. جبکہ جو بیوی کے عیب تھے اور اس میں شوہر کو اختیار ملتا تھا، وہاں پہ شیطان یہ لکھا تھا کہ وہ عیب کیا شادی کے بعد پیدا اگر ہوں گے تو پھر وہاں پہ اختیار نہیں ملے گا. وہ عیب ایسے ہوں کہ جو شادی سے پہلے ہونے چاہیے اور اس سے پتہ نہ ہو. لیکن یہاں پہ کیا مطلب ہے چاہے شادی کے بعد یہ عیب پیدا ہو جائے تو پھر اس کا اختیار مل جاتا ہے. اچھا یہ تو پہلی صورت ہوگی. دوسرا جو نامرد والی صورت میں اس میں بیوی کو اختیار کیا ملتا ہے. انما یثبت الخیار للزوجۃ فی العنن المطلق. عنن یعنی جب نامرد ہو جائے اور وہ جماع نہ کر سکے تو وہاں پہ بیوی کے لیے اختیار تب ثابت ہوتا ہے کہ جب یہ عنن کیا وہ مطلق ہو. عنن مطلق کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو مرد ہے وہ کسی بھی عورت کے ساتھ کیا جماع نہ کر سکتا ہو. فقط یہ نہیں ہے کہ یہ والی بیوی جو ہے وہ بیوی کے ساتھ انتشار عضو نہیں ہوتا، کوئی اور بھی خاتون آ جائے، جتنی خوبصورت خاتون آ جائے، جو بھی حالات ہوں اس کے اندر جو ہے یہ صلاحیت ختم ہو جائے کہ یہ کیا جماع کر سکے. یہ ہو سکتا ہے کیا اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا اور کسی اور کے ساتھ؟ ہاں یہ ہوتا ہے. یعنی یہ ہم پڑھا رہے تھے پہلے ایک دفعہ، وہاں آپ کے سندھ کی وہاں برادر تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے علاقے میں ایسا ہوا کہ کچھ جادو ایسے ہیں وہاں پہ یہ کیس بنتا ہے کہ جب وہ جادو کرتے ہیں تو وہ جو مرد ہے وہ خاتون کے ساتھ کیا ہے اپنی بیوی کا جماع نہیں کر سکتا.
تو اس مرد نے کہا کہ میرا جو ہے وہ انتشار ہوتا ہے اس کا، لیکن جب میں اس خاتون کے قریب جاتا ہوں، اپنی بیوی کے قریب جاتا ہوں، تو وہ یہاں سارا کام ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور انہوں نے اس کی بات پہ یقین نہیں کیا، بڑا نظام پیدا ہو گیا. خاتون نے کہا یہ تو نامرد ہے. پھر جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ وہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، تو وہ ایک جو ہے وہ خاتون لے کر آئے پیسوں والی کرائے کی. اس سے کہا کہ ہاں بھی تم اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم گزارو، پھر پتہ چلے گا. تو اس خاتون نے آ کے کہا کہ یہ کر سکتے ہیں، جماعت میں کی ہے جمع میں. تو وہاں پہ پھر ان کا نظا یہ اٹھا تھا کہ بھی یہ کیوں یہ پرابلم پیش آ رہی ہے کہ بیوی ساتھ نہیں کر پا رہا. وہ پھر وہ اپنا واقعہ سنا رہے تھے صورت. تو یہ صورت حال موجود ہے. تو اگر ایسی صورت حال ہو جائے کہ شوہر کہے کہ فقط اپنے بیوی کے ساتھ مجھ سے نہیں ہو رہا، باقی انتشار عضو ہو رہا ہے، کوئی اور خاتون ہو تو ہو جائے گا، تو وہاں پہ خیال نہیں ملتا پاس کا. لہٰذا یہاں پہ مطلق ہی کہہ رہے ہیں. مطلق کیا مطلب؟ ہاں کسی بھی عورت کے ساتھ، ہاں کسی بھی عورت کا، یعنی ایسی ما یعنی اس صورت میں کہ اذا کان الزوج عاجزا عن وطئها وعن وطئ غیرها من النساء. یہ صورت حال یوں پیدا ہو کہ جو شوہر ہے وہ خود اس کے ساتھ بھی جماع سے عاجز ہو جائے، اور اس کے علاوہ کوئی اور خواتین بھی آ جائیں تو سب سے جو ہے وہ جماع نہ کر سکے. واما لیکن اگر صورت حال یہ ہو کہ لم یقدر علی وطئها، کہ وہ بیوی کے ساتھ جو ہے وہ جماع نہ کر سکتا ہو، وقادر علی وطئ غیرها، اور بیوی کے علاوہ جو دیگر کوئی خاتون آ جائے تو اس کے ساتھ وہ جماع کر سکتا ہو، تو فلا خیار لہا، تو اس کو کیا ہے یہاں پہ اختیار نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. بیوی تو اسے ڈر لگتا ہے، یا بیوی کیا ہے کچھ اور صورت حال ہے اس کے ساتھ جماع نہیں ہوتا، بیوی کے علاوہ کوئی اور خاتون آ ہو جاتا ہے، یا جادو وغیرہ کا یہاں پہ ایشو ہو سکتا ہے، تو اس کے کیا مصادیق بن سکتے ہیں. ولا فرق فی ثبوت الخیار بہی، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے جو اختیار ثابت ہوتا ہے بہی کیا مطلب بالعنن، یہ جو عنن کی بیماری ہے جماع نہیں کر سکتا نامردگی، اس کے ذریعے سے خاتون کو اختیار ثابت ہوتے ہیں. اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ بین سابق ناقد ہے کہ چاہے یہ نکاح سے پہلے اس کی ہو، نکاح کیا اور پتہ چلا کہ یہ تو نامرد ہے، والمتجدد بعدہ قبل الوطء، چاہے جو ہے یہ پیدا ہو نکاح کے بعد، نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے وقت کیا ہے وہ نامرد نہیں تھا، پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد کیا ہے یہ نامرد ہو گیا. قبل الوطء یعنی جماع کیے نہیں ہوتے ہیں، ابھی تک جماع کیا نہیں ہے، نکاح ہو گیا، جب رخصتی ہوئی تو پھر کیا نامرد ہو گیا. وَأَمَّا الْمُتَجَدِّدُ بَعْدَ الْوَطْءِ مَرَةً مثلا، لیکن وہ بیماری المتجدد یعنی وہ عنن جو متجدد جو پیدا ہو بعد الوطء مَرَةً، یعنی ایک دفعہ جو ہے وہ اس نے وطی کر لی تھی، ایک دفعہ جماع کر لیا، مثال کے طور پہ ایک دفعہ کہا، ٹھیک ہے، آپ باقی مثال بنانے کے پوری زندگی ان کی ٹھیک گزری ہے، جماع ہوتے رہے، بچے بھی پیدا ہو گئے ہیں، لیکن ہوا کیا کہ بعد میں یہ کیا ہو گیا نامرد ہو گیا، عمر کے ایک حصے پہ پہنچ کے یہ بات کیا ہو گیا نامرد ہو گیا. بس صحیح، تو یہاں پہ سلسلے فرماتے ہیں کہ صحیح نظریہ میرے نزدیک یہ ہے کہ ثبوت الخیار لہا بسبب ہی ایضاً، کہ یہاں پہ جو ہے وہ خیار ثابت ہوگا کس کے لیے، خاتون کے لیے، بسبب ہی بسبب العنن، یہ جو عنن کی بیماری پیدا ہوئی ہے یہاں پر بھی جو ہے اس سے کیا ہو جائے گا اختیار مل جائے گا، اور وہ یہاں پر بھی کیا نکاح فسخ کر سکتی ہے. لہٰذا یعنی خلاصہ کلام کیا ہوا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے جو شوہر ہیں زندگی کے کسی بھی مرحلے پہ اگر یہ نامرد ہو گیا اور جماع کرنے کی قدرت اس کے اندر ختم ہو گئی، تو خاتون جو ہے وہ اپنا بوری بستر اٹھائے گی اور نکاح فسخ کر کے کیا ہے جا سکتی ہے، اس کے پاس کیا یہ اختیار رہتا ہے. اگرچہ یہ جو تیسری صورت ہے اس میں احتیاط مستحب یہ ہے کہ وَإِنْ كَانَ لَا يَنْبَغِي تَرْكُ الْاحْتِيَاطِ بِالطَّلَاقِ لَوْ اخْتَارَتِ الْفَسْخَ، کہ تیسری صورت میں اگر خاتون نے اختارت الفسخ فسخ کو اختیار کیا، نکاح کو فسخ کر دیا، تو احتیاط کس میں ہے کہ یہاں پہ کیا ہے طلاق بھی کہہ دی جائے. ٹھیک ہے، یہ احتیاط کیا بنے گی، احتیاط مستحب بنے گی، کیونکہ پہلے جو ہے وہ صحیح کے ذریعے فتویٰ بیان کر دیا، تو فتویٰ کے بعد یہ جو احتیاط آ رہی ہے وہ احتیاط مستحب بن جائے گی. جب وہ فسخ کو اختیار کرے گی اس وقت طلاق دیا ہوگا. ہاں اس کو فسخ جب کیے نہیں ہے تو پھر تو طلاق دے نہیں، یعنی اس نے کہا کہ میں فسخ نہیں کرتی، میں ایسی رہتی ہوں، تو وہاں پہ پھر آپشن ہی ختم ہو گیا، وہاں پہ کیوں طلاق دیں. تو فسخ کرتی ہے تو طلاق بھی لے، ہاں فسخ کرتی ہے تو پھر احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس سے کہے کہ تم کیا طلاق بھی لے دو، وہ طلاق نہیں لینا چاہتا تو پھر ظاہری بات ہے چلیے. یہ جو دوسری صورت ہے اس میں جا کے بات بیان کریں گے کہ حاکم شرع سے یہاں پہ مراجعہ کر کے وہ مدت لینی ہوتی ہے، جس میں وہ علاج معالجہ کے لیے کیا مدت دیتا ہے حاکم شرع شوہر کو.
تو اس میں کیا گنجائش موجود ہے تھوڑی سی، 1 سال کی وہ زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے مدت کہ حاکم شہر سے رجوع کرنا ہوتا ہے. وہ حاکم شہر اسے کہتا ہے بھی علاج معالجہ کرا لو، نہیں تو جو ہے کام خراب ہے تمہارا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے اگر ثابت ہو جائے میڈیکلی طور پہ کہ یہ لا علاج ہو ہی نہیں سکتا، پھر خاتون کے پاس کریں. تو پہلی صورت میں تو خاتون کو حاکم شہر پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، دوسری صورت میں جانے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن وہ بھی مدت رہنے کے لیے بس، ضرب الاجل جسے کہتے ہیں، ورنہ فسخ خاتون نہیں کرنا ہوتا. اچھا، تو یہاں پہ جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ دیگر جو عیوب ہیں، مثلا پاگل پن، لنگڑا ہو جانا، نابینا ہو جانا، جو ادھر بیان کیے تھے خاتون میں ہوتے تھے تو مرد کو اختیار ملتا تھا، وہ یہاں پہ بیان نہیں کیے. تو یہ وجہ یہ ہے کہ صحیح ستانی یہ جو دیگر عیب ہیں ان عیوب میں جو ہے وہ فسخ کے قائل نہیں ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ احتیاط واجب لگاتے ہیں کہ باقی جو عیب جو ادھر مرد کے ذکر ہوئے تھے اگر وہ خاتون کے اندر پائے جاتے ہیں تو اس میں احتیاط واجب یہ ہے کہ اگر خاتون فسخ کرتی ہے تو طلاق کیا لے لے. مرد میں ہو، اگر یہ مرد میں یہ پیدا ہو، مرد میں اگر فسخ کرتی ہے وہاں پہ احتیاط واجب ہوگی طلاق دینا. اور فسخ کرنے کے بعد اگر رہنا چاہتی ہے تو پھر احتیاط واجب ہوگی کہ دوبارہ تجدید نکاح کرے. ٹھیک ہے، ان دونوں طرف سے احتیاط کے تقاضے کیا کرنے ہوں گے، پورے کرنے ہوں گے. تو فقہا کا یہ نظریہ، اس میں پھر رجوع کا آپشن کیا رہتا ہے خاتون کے پاس. ٹھیک ہے، کسی اور کی طرف رجوع کرے اور یہ بیماری پیدا ہو نکاح فسخ کرے. ذکر جمع من الفقہاء رضوان اللہ تعالی علیہم، فقہا نے اس بات کو ذکر کیا کہ ثبوت و خیار العیب للزوجۃ ہے کہ بیوی کو خیار عیب حاصل ہو جاتا ہے فیما اذا کان فی الزوج، جب شوہر میں موجود ہوں احد العیوب التالیہ، آنے والے چند ایک عیوب. سب سے پہلا جنون. جنون کے بارے میں جو پاگل پن ہے اس کے بارے میں یہ واضح موقف ہے کہ سواء کان سابقا العقد، چاہے یہ عقد سے پہلے ہو، ام حادثا بعد ہو یا عقد کے بعد پیدا ہو، اور بعد العقد والوقت، یا عقد ہو گیا جماع بھی ہوتا رہا بعد میں کیا شوہر کیا ہو گیا پاگل ہو گیا. تو یہاں پہ کیا ہے خاتون کو خیار فسخ ملتا ہے. مشہور کیا ہے؟ ہاں، یہ مشہور کے نتیجے مشہور کو کرتے ہیں. یہاں پہ ایک مسئلہ پیش آیا تھا کہ شوہر جو ہے ان کا پاگل ہو گیا. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو شوہر کا والد ہوتا ہے یا دادا، اس نے نیابت میں کیا طلاق دینی، کتاب و طلاق میں وہ پاگل کی طرف سے ولی ہوتا ہے، وہ طلاق دیتا ہے. لیکن والد جو ہے وہ جو پاگل کا والد تھا وہ طلاق نہیں دے رہا. ٹھیک ہے، اس سے بات کی بھی کیوں نہیں طلاق دے رہا، کہہ رہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ خاتون جو ہے وہ چلی جائے گی، ہماری عزت ہے، ادھر رہے گی گھر پہ تو ٹھیک ہے، میں کیوں طلاق دوں. ٹھیک ہے، ہمارا بچہ پاگل خانے میں ہے، وہ لا علاج ہے، لیکن یہ ادھر ہی رہے ہمارے گھر. خاتون کہے کہ میں نہیں رہنا، مجھے طلاق تو میں نے جانا ہے. تو وہ یہ جذباتی بنی ہوئی تھی. ان کو پھر اس مسئلے میں کیا ہے رجوع کروایا کس کی طرف، ایسا سیاست کی طرف. ان کا جنون آ جائے تو خاتون کے پاس اختیار ہے، وہ نکاح فسخ کرے اور کیا سائڈ ہو. یہ مسئلے کے حل ہوتی ہے طلاق جاری. اگر احتیاط واجب کے مطابق کرتے ہیں تو پھر احتیاط واجب طور پہ طلاق دینی ہوگی. اور احتیاط واجب کے اوپر وہ عمل کرنے کے لیے پھر رکے طلاق کس سے دینی ہے؟ پاگل تو طلاق نہیں دیتا، اس سے تو بچے نہیں ہیں. ہاں، وہ طلاق کس نے دینی ہوتی ہے؟ اس کے والد نے دینی ہوتی ہے. والد اگر طلاق نہ دے، پھر والد اور دادا نہیں ہے تو پھر حاکم شرع ہوتے ہیں. لیکن اس کا والد تھا، جب والد ہو تو پھر حاکم شرع بھی نہیں اٹھاتا آسمان. والد اگر ضد کے اوپر آ گیا تو پھر احتیاط واجب کے اوپر عمل کرنا، طلاق دینی ہوگی. اب طلاق کوئی نہیں دے رہا، پھر یہاں پہ خاتون کے پاس ایک ہی آپشن بچتا ہے کہ وہ اس مسئلے میں کیا کر لے، رجوع کر لے فلاں کی طرف. ہاں، وہ فسخ کرے گی. وہ یہ جملہ تھا، وہ کیسے فسخ کروں، کہ یہ جملہ تم کہہ دو کہ میں نکاح کو ختم کرتی ہوں بس. اچھا، باقی عیوب کون سے ہیں؟ کچھ الگ قسم کے کیا عیوب بھی ذکر. الخصا اور الوجا، یہ دو عیوب ایک جیسے ہیں. خصا کیا ہے کہ اخراج الانثیین ہے کہ خصیتین کیا ہے وہ خارج کر دی جائیں، نکال دیے جائیں. وجا کسے کہتے ہیں کہ رد الانثیین ہے کہ اس کے جو پس ہیں، رد کیا ہوتا ہے پیس دینا، پریس ہو جانا، کہ انثیین جو تھے اس کے خصیتین وہ جو ہے وہ دب جائیں بحیث یبط الاثر ہما، کہ پھر جو ان کا اثر ہے وہ بالکل کیا ختم ہو جائے. الجزام، یہ جزام کی بیماری پیچھے بیان کی تھی. ٹھیک ہے، جزام کی بیماری کی کیا تشریح تھی؟ نظام کو وہ جسم کے حصے کوڑ کی بیماری جسے کہتے ہیں، کوڑ کی بیماری. جسم کیا ہے گل سڑ جاتا ہے، جس سے گل سڑ گئی. لیکن یہ وجہ میں خصیتین کا کیا ہے؟ اگر یہ پیس بھی جائے اس کی کیا ممکن؟ بس یہ ہے کہ بیماری یعنی جماع کر سکتا ہے، بس خصیتین اس کے ختم ہوں گے. اگر ہو جائے تو اس میں کیا مشکل ہے؟ مشکل نہیں ہے، روایت ہے. جب یہ مسئلہ ہوگا تو پھر جماع کے قابل نہیں رہے گا نا. نہیں، جماع کے قابل نہ رہے تو انن میں چلا جائے گا نا.
صورتحال یہ ہے کہ آنن نہیں ہوا، جماع کر سکتا ہے، بس اس کے کہنے ختم ہو گئے، اس کے ہے یا ختم ہو گئے، نکال دیا جانور جو ہوتے ہیں نا جی، یہ باقاعدہ آپ کو شاید پتہ ہو، نہیں اس کا ایک اگر وہ نکال لیتے ہیں نا، خصیتین میں سے ایک نکال لیتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں یہ خصی ہو گیا ہے، تو وہ جو خصی ہوتا ہے نا وہ جمع نہیں کر سکتا، نہیں جمع نہیں کر سکتا، وہ ہوشیاری ہے اس کی، وہ سب کچھ چلی جاتی ہے، یہ ایک جانوروں کے ساتھ پکڑتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک تحقیق ہے، پتہ نہیں اب میں نے مکمل نہیں پڑھا ہے، سنی تھی سوشل میڈیا پہ کہ کچھ علاقوں میں جو ہے یہ جوان اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ اپنے یہ جو ہے وہ نکال کے دے دیتے ہیں، اس کی کوئی علاج بن رہا ہے، کیا سسٹم ہے، بڑی اس کی قیمت لگتی ہے، اور وہ ایسے میڈیکل سسٹم کر رہے ہیں کہ وہ جمع بھی کر سکتے ہیں اور یہ ان کے ذہن ختم ہو جاتا ہے، اور وہ باقاعدہ انہوں نے کاروبار چلایا ہوا تھا کہ جی ہم اپنے وہ بیچ جائیں گے، ٹھیک ہے، پیسے حاصل کرنے کے لیے۔ بہرحال یہ ایک ایپ ہے، ٹھیک ہے، یہ قدرتی طور پہ بھی ایپ ہو سکتا ہے، یعنی ولادت ایسی ہو کہ اس کا جو ہے وہ خصوصیتیں ہیں ہی نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، اندر ایپ بھی ہو سکتا ہے، ایپ ہو سکتا ہے، بعد میں آپریشن ایسا ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ ہم اس صورت میں فرض کریں گے کہ جب عدد نہ ہو، جمع کر سکتا ہو تو یہ پھر مستقل ایپ بنے گا۔ جذام، برس اور عما یہ باتیں ہیں، برس کی ہماری سفید دبے پڑنا، اور عما کیا ہے اندھا نابینا ہو جانا، اور وہاں پہ بیان کیا جائے کہ دونوں آنکھوں کی کیا ہے وہ ختم ہو جائے۔ وقالو، اور فقہا یہ کہتے ہیں کہ ان هذا الخمسہ، یہ جو 5 آخری ہیں، جنون میں تو فقہا نے کہہ دیا کہ چاہے جنون نکاح کے بعد ہو، ودی کے بعد ہو تو پھر بھی اختیار ملتا ہے، لیکن جو آخری 5 بارے فقہا کا یہ موقف ہے کہ لا یثبت الخیار بہا فی المتجدد بعد العقد، کہ اگر عقد کے بعد یہ عیب پیدا ہوتے ہیں نکاح کے بعد تو وہاں پہ اختیار نہیں ملتا، ٹھیک ہے، یعنی یہ بیماری جو جذام کی ہے وہ پہلے سے ہو، جس طرح وہاں پہ کہا تھا خاتون کے بارے میں کہ یہ بیماری اس کو پہلے سے ہو اور پتہ نہیں چلا کہ اس کی برس کی بیماری ہے، جب نکاح ہوا اس نے منہ ہاتھ دھویا پھر پتہ چلا کہ یہ جو ہے نا وہ برس کی بیماری ہے، وہاں پہ کیا ملتا ہے، خیال ملتا ہے، تو یہاں پر مرد کی کیا یہی صورت حال ہوگی پہلے بات ہو، لیکن جنون کے بارے میں کیا مطلب ہے، صحیح ثانی کا کیا موقف ہے، ولیکن اصل و ثبوت خیال للزوجۃ فی هذا الوجوب، یہ جو 6 آیت بیان کی گئی، هذا الوجوب 6 ہے، اس میں خود خیال ثابت ہے یا خیال ثابت نہیں ہے، یہ کیا ہے، اصل ثبوت خیال کیا ہے، محل اشکال ہے، جب محل اشکال ہو گیا تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں، احتیاط واجب کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوتا ہے، ولو فاسقات، اگر خاتون ان 6 عیوب میں سے کسی عیب کی صورت میں فسق کرے، مثلا جنون کی صورت میں سے فسق کیا، اب وہاں پہ احتیاط واجب کیسے پوری کریں گے، تقاضا کیا بنے گا، فل احوط لزوما لہما، بس احتیاط لازم دونوں کے لیے بنے گی، شوہر کے لیے بھی اور بیوی کے لیے، کیا کہ عدم ترتیب اثر زوجیت او الفرقت، کہ وہ زوجیت کے اثر کو بھی مرتب نہ کریں، زوجیت کیا مطلب ہے، ساتھ رہنا چاہتے ہیں، وہ کہیں چلے اس نے فس کیا تو فس تو نہیں ہوا احتیاط واجب کے طور پہ، لہٰذا ہم اکٹھے رہتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، احتیاط واجب کیا ہے کہ جو زوجیت کا اثر ہے وہ بھی مرتب نہ کریں، اگر وہ مرتب کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا، تجدید آپ دوبارہ نکاح کریں، ٹھیک ہے۔ اب الفرقت یا جو جدائی کا اثر ہے کہ چلیں یہ جدا ہو گئے، الگ الگ ہو جائیں اور وہ آگے شادی کر لیں، نہیں اس کو بھی کیا مرتب نہ کریں، جمع ہوگا یا ایک ہی گھر میں رہیں، لیکن اثر زوجیت یہی ہے، اثر زوجیت کا اثر کیا ہے، وہ آپس میں پردہ نہ کرنا، ٹھیک ہے، زوجیت کے جو بھی احکام ہے، نفقہ کا دینا واجب ہونا، ٹھیک ہے، ساری چیزیں ٹھیک ہے، زوجیت کے ایک اثر تو نہیں ہے، آگے آئے گے بہت سارے اثرات ہیں، ٹھیک ہے، شادی شدہ زندگی کے بہت سارے اثرات ہیں، جن کی شادی نہیں ہو مگر ایک ہی چیز سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، آثار زوجیت بہت زیادہ ہیں، الا بعد تجدید العقد اور اطلاق ہے، مگر یہ کہ وہ تجدید عقد ہے، تجدید عقد کہاں پہ ہوگی، اثر زوجیت میں، اور طلاق کہاں پہ ہوگی، جب وہ جدائی چاہتے ہیں، تو یہ احتیاط واجب کا اعتقاد بنے گا، اور یہاں پہ ہم نے عرض کر دیا کہ رجوع کا آپشن موجود ہے، اور بہت سارے یہاں پہ فقہا سے ثانی کے بعد جو فعل عالم کی لسٹ میں آتے ہیں تو وہ اس چیز کے قائل ہیں کہ یہاں پہ خاتون کو کیا ملتا ہے، اختیار ملتا ہے۔ لیس الحکم بانجھ پن کی، کیا بانجھ پن ان عیوب میں سے ہے کہ بیوی کو یہ اختیار مل جائے کہ وہ نکاح فسخ کر دے یا شوہر کو یہ ملے، یعنی جو بھی ان میں سے ایک بانجھ ہو جائے، لیس الحکم من العیوب، حکم جو ہے نا بانجھ پن، یہ ان عیوب میں سے نہیں ہے کہ الموجبۃ للخیار، کہ جو خیار کے کیا سبب بنتے ہیں، لا من طرف رجل ولا من طرف المرأة، چاہے مرد بانجھ ہو یا چاہے خاتون بانجھ ہو، مرد کے بانجھ پن میں وہ سپرم جو ہوتے ہیں اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ بچہ پیدا کر سکے، یعنی جماع کرتا ہے، انن اور حکم کو نہیں اس کے علاوہ جماع کرتا ہے، صحت مند ہے، ٹھیک ٹھاک،
اولاد میں ہاں اس کے اندر جو ہے نا وہ ایکس وائی بھی زیڈ ہوتے ہیں وہ ان کے کمزور ہوتے ہیں یا اس کے اندر وہ ہوتی نہیں ہے کہ جس سے اس کی اولاد پیدا ہو سکے. تو یہ کیس نارمل ہے. یعنی جب علاج وغیرہ وہ کراتے ہیں اور ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں دونوں کے تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ خاتون کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے. جو مرد کی جو منی کی رطوبت ہے نا اس کے اندر وہ سیل موجود نہیں ہے جس سے اولاد پیدا ہوتی ہے. تو پھر بعض کا وہ قابل علاج ہوتے ہیں دوائیں وغیرہ دیتے ہیں تو وہ بڑھ جاتے ہیں. بعض کا کیا ہے وہ ناقابل علاج ہوتے ہیں. تو ایسے بات کو کیا کہا جاتا ہے بانجھ کہا جاتا ہے. بانجھ یہ نہیں ہے کہ وہ جمع نہیں کر سکتا. نامرد اور بانجھ میں کیا فرق ہے؟ نامرد تو کیا ہے جمع ہی نہیں کر سکتا. بانجھ کیا ہے کہ جمع وغیرہ کر سکتا ہے صحت مند ہے سب کچھ ہے. لیکن بانجھ ہے کیا مطلب کہ اس کی جو منی ہے جو نطفہ ہے اس کے اندر وہ والے سیل نہیں ہے جس سے کیا بچے پیدا ہو سکتے ہیں. تو اسی وجہ سے کہتے ہیں نا کہ جب بچے پیدا نہیں ہو رہے تو سارے کے سارے قصور کس کے اوپر پہلے ڈالتے تھے؟ خاتون کے اوپر ڈالتے تھے. تو بعد میں جو ہے وہ ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سارا قصور کس کا ہے؟ شوہر کیا ہے. لیکن یہ کیا ہے بانجھ نکلا ہے. الخيار من جهة العيب في الرجل والمرأة يسقط في النكاح الدائم والمنقطع. یہ جو ابھی ہم نے خیال بات کی کہ عیب کی وجہ سے خیال عیب ثابت ہوتا ہے مرد میں یا عورت میں. یہ نکاح دائم میں بھی ہوتا ہے اور نکاح منقطع میں بھی ہوتا ہے. کیا ہے یہ دونوں نکاحوں میں ہوتا ہے ایک میں نہیں ہوتا. خیال میں جو ہے وہ فوریت کا شرط ہے. فوریت کے یہ مطلب ہے کہ فرض کریں کہ خاتون کو یہ پتہ چلے گا کہ میرا شوہر جو ہے وہ آپ جمع نہیں کر سکتا نامرد ہو گیا ہے. یا جو ہے وہ اسے پتہ چلا کہ یہ کیا ہے پاگل ہو گئے. یا مرد کی نسبت سے لے لیں اسے پتہ چلا کہ میری خاتون کو تو یہ بیماری ہے تو انہوں نے چھپائی ہے میری برس کی بات کریں. تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ چلے میں مہینے کے رہ رہتے ہیں ساتھ اس کے بعد کیا فاسق کریں گے. یوں نہیں ہے. نکاح فاسق کرنا ہے تو ابھی سے کرو. اگر ابھی سے نہیں کرتے فوراً اور رہ لیں ہیں تو بعد میں آپشن کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا. لیکن خاتون کو پتہ چلا کہ میرا مرد جو ہے وہ پاگل ہو گیا مجنون ہے یا جماع کی عزت ختم ہوگی تو اس نے کہا کہ ابھی چلے فاسق نہیں کرتی 2-3 مہینے جو ہے وہ رہ لیتے ہیں بعد میں کیا دیکھیں گے انشاءاللہ. تو ایسا نہیں ہے. خیال جو ہے خیال پاس یہاں پہ فوری ہے. اسے ابھی سے کیا فیصلہ لینا ہوگا. اب فیصلہ لینے کے لیے جو ہے وہ مشورہ وغیرہ کر لے. یہ تاخیر ہو سکتی ہے کہ 2 دن 3 دن مشورہ وغیرہ کر لے کہ مستقبل زندگی کیا ہے تو یہ خیال فوری نہیں آئے گا. یعنی فوری یہاں پہ دقت ہے کوئی بڑی نہیں ہے کہ فوراً نہیں کرے. اسی طریقے سے یہاں پہ خیال کا ایک اور مسئلہ کیا ہے کہ فرض کریں کہ جیسے وہ میں نے آپ کو پہلے کیس بتایا کہ خاتون کو جو ہے یہ بات پتہ چلی انہوں نے ہم سے رابطہ کیا تو کہہ رہے تھے کہ 1.5 سال ہو گیا ہے اس کا شوہر جو ہے وہ پاگل خانے میں ہے. ٹھیک ہے. تو اب وہ خیال فاسق کا استعمال کر سکتی نہیں کر سکتی. تو جب اسے یہ مسئلہ بتایا تو وہ کہ آپ یہ خیال فوری ہو گئے فوری نہیں ہو گئے 1.5 سال کا گزر چکے ہیں. تو یہاں پہ صحیح ثانی کا یہ موقف ہے کہ جب علم ہو شرعی مسئلے کا تو اس کے بعد جو ہے وہ ٹائم شروع ہوگا فوریت کا. تو 1.5 سال تک تو اس کو علم ہی نہیں تھا کہ مجھے شریعت نے اختیار کیا فرض کرنے کے لیے نہیں کیا. 1.5 سال بعد اسے شرعی مسئلے کا کیا علم ہو رہا ہے. جب 1.5 سال بعد اسے علم ہوا خیال فرض کرنے کا تو اسی ٹائم پہ کیا فوریت دیکھی جائے گی. اب جب ہم نے بتایا کہ آپ کو فرض کا اختیار حاصل ہے. تدریس میں ایسا ہوا ایک چیز کہ خاتون کو شوہر جو ہے وہ طلاق نہیں دے رہا تھا اور 1.5-2 سال ہو گئے تھے. اور ایشو کیا تھا کہ انہوں نے بتایا تھا کہ اس کی تنخواہ 1 لاکھ ہے. تنخواہ اس کی 25-35 ہزار نکلی. باقی انہوں نے بتایا تھا کہ یہ بندہ جو ہے وہ اخلاق والا ہے. بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو انتہائی کرپٹ لوگ ہیں برے لوگ ہیں. یہ تدریس جو نکلی فراڈ ہوا ان کے ساتھ. جو لڑکی کی صفات بتائی گئی تھیں وہ ایک بھی کیا پوری نہیں تھی. تو اب خاتون جو ہے وہ پریشان ہے. 1.5 سال ہو گئے. 1.5-2 سال بعد سے شرعی مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ مجھے تو کیا ہے اختیار حاصل ہے مجھے طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اب ہم فوری یہاں پہ کیا کہیں گے ہم فوری کہیں گے کہ جب آپ کو شرعی مسئلہ پتہ چلا تو آپ ابھی سے کیا فیصلہ لیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں چلیں ہم مہینہ لیتے ہوں بعد میں کیا میں دیکھوں گی فرض کروں گے نا. نہیں ابھی سے کیا فیصلہ لیں. لہٰذا خیال فوریت کا کیا مطلب ہے کہ بعد العلم بالمسئلہ شرعی کہ مسئلہ شرعی کا علم ہونے کے بعد مشورہ وغیرہ کرنے کے بعد اس کو جو ہے فوراً کیا کرنا ہوتا ہے فرض کرنا ہوتا ہے. عرفاً یہ فوری کتنے تک جاتا ہے 1 ہفتہ ہے مہینہ ہے عرفاً کوئی مشورہ وغیرہ اس میں شامل ہوتا ہے. یہ استفسار میں ہے کہ بس مشورہ وغیرہ اس میں کر لیں عام طور پہ. لیکن عرف یہ نہ کہ یہ تاخیر کر رہی ہے 10-15 دن 15 دن ہو سکتا ہے ایک ایسا کام ہو اہم جس میں ہو سکتے ہیں حالات مختلف ہو سکتے ہیں. یعنی عرف میں یہ نہ کہا جائے کہ یہ بھی ڈل مٹ ہو رہی ہے. ہم یہ ڈل مٹ ہو رہی ہے بڑی تاخیر کر رہے ہیں آپ فوراً کام کریں. اصل ادھر جہالت مطلق ہے یا ادھر فرق پڑے گا جاہل قاصر اور جاہل مقصر میں؟ مطلق ہے مطلق ہے. تو تعتبر فوریت العرفیہ فوریت عرفی شرط ہے. عرفی ہے عرف میں کہا جائے کہ اس نے کیا فوراً اس کو استعمال کیا لیٹ نہیں کیا. فی الاصل بہذا الخیار
کہ اس اختیار کو اختیار کرنے میں، اس خیار کو اخذ کرنے میں فوریت عرفی شرط ہے فی علوم کل من الرجل والمرأة، ہر عیب میں، چاہے وہ مرد میں ہو یا چاہے خاتون میں ہو. بمعنی کیا ہے کہ عدم تاخیر فی اعمال الخیار، کہ اس خیار کو عمل کرنے میں تاخیر نہ کی جائے، اذیت من المتعارف، اتنی تاخیر نہ کی جائے کہ جو متعارف سے کیا ہے زیادہ ہو. فلو اخرہ، اگر وہ تاخیر کرتی ہے لانتظار حضور من، تاکہ وہ بندہ آ جائے کہ میں یستشیر ہوں، جس سے وہ مشورہ کرے، جس میں مشورہ کرے کہ پھر فصل کے بعد میں کہ یہ نکاح فصل کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. فرض کریں وہ اپنے کسی والد سے مشورہ کرنا چاہتی ہے، نیٹ کا دور ہے، اس کا والد کسی اور ملک میں، موبائل وغیرہ کچھ نہیں، اسے آتے ہوئے مثلا کافی ٹائم لگ جائے گا. ہاں پھر وہ سارا رہے گا، یعنی خیال باقی رہے گا. اور لغیر ذالک، جب اس کے علاوہ کوئی ایسا ایشو پیش آ جاتا ہے تو فإن لم يكن بحد، اگر وہ اتنا لیٹ نہیں ہے کہ بحد يعد عرفا، کہ جو عرفاً کیا شمار ہوتا ہے توانیا فی اعمال الخیار، توانی سستی، کہ یہ خیار کو استعمال کرنے میں سستی کی جا رہی ہے، یہ شمار نہیں ہوتا سستی، بلکہ سارے اوپر کہتے ہیں کہ نہیں یہ واقعی معقول ہو جاتا ہے، اس کا والد آ جائے، دادا آ جائے، مشورہ کرے تو پھر بعد میں، کیونکہ پوری زندگی کا سوال ہے. تو لم یسقط، تو اس صورت میں یہ خیار کیا ساکت نہیں ہوگا. وإلا کیا مطلب، اگر اس کے مطابق توانی شمار ہو تو پھر کیا ساقطہ، یہ کیا ہو جائے گا ساکت ہو جائے گا. والعبرۃ بالفوریہ، یہ جو ہم فوری کی بات کر رہے ہیں یہ اس کا معیار کیا ہے، من زمن العلم بثبوت العیب، یہ کب ہے کہ جب خاتون کو علم ہو جائے. کس کا علم ہو جائے؟ شرعی مسئلے کا علم ہو جائے کہ بثبوت العیب، نہیں دو چیزوں کا، پہلے علم ہو جائے کہ بثبوت العیب عیب ثابت ہے، اور وثبوت الخیار بسببہ، اور اسے یہ بھی ثابت ہو جائے کہ میرے لیے جو ہے وہ اس عیب کے سبب سے کیا ہے خیار ثابت ہے. فلو کان جاہلا بالعیب، اگر خاتون کیا عیب سے جاہل رہی ہے، 5 مہینے گزر گئے، 6 مہینے گزر گئے، یا عیب کا اسے پتہ تھا لیکن بے ثبوت الخیار لہو، وہ اس بات سے جاہل رہی ہے کہ اس کو کیا خیار ثابت ہے، یا مرد جاہل رہے، او غافل عنہ، یا وہ غافل ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی مسئلہ شریف پڑھا تھا نجف اشرف میں اور یہ مسئلے ذرا متوجہ نہیں رہے، غافل ہو گئے، اور ناسی یہ مسئلہ بھول گیا تھا، تو جاز له الفسق متى علما، تو اس کے لیے اس وقت فسخ کرنا جائز ہوگا کہ جب اسے علم ہو، اب التفتا یا یہ کہ متوجہ ہو جائے، تو اس صورت فسخ کرنا جائز ہوگا. لیکن وہاں پر بھی کیا ہے، مع مراعات الفوریت العرفیہ، جو وہاں پر بھی پھر کیا اس بات کی رعایت کرے گا کہ پھر جب وہ فسخ کرنے جا رہا ہے تو فوریت عرفی کی کیا ہے رعایت کرے، کہ فوریت عرفی کی رعایت کرتے ہوئے پھر کیا ہے وہ فسخ کرے، یہ نہیں ہے کہ پھر دوبارہ کیا مزید وہ تاخیر کرے. غفلت آنا عیب سے غفلت مراد ہے یا خیال ثابت ہونے کے بعد غفلت ہے؟ کیا چیز یہ ہے نا، او غافلا عنہ، یعنی ان ثبوت الخیال ان ثبوت العیب. ہاں دونوں کی طرف ڈال سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ بہر ثبوت خیال کی طرف بھی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے کہہ دیا جاہل بالعیب کہہ دیا تو ختم ہوگی ساری بات اسی کے اندر آ جاتی ہے. کی طرف جائے گا عیب سے جاہل تھا. صلی اللہ علیہ محمد چلتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ